बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है और अभी तक जो इतलात हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये दो पीटीआई के रहनुमा हैं जो आज अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है नहीं करती। साथ ही साथ ये दावा भी किया गया है कि 200 मज़ीद पीटीआई के कारकुन आज लाहौर में गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो तहरीक, गिरफ्तारी, इनकलाबी रहनुमा और ये सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, बल्कि आप ये समझें कि महंगाई का एक और बम पाकिस्तानी कौम पर गिरने वाला है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है, एक और शर्त रखी है कि पाकिस्तान में बिजली के जो निर्ख हैं उसमें फ़ी यूनिट 3 रुपये सरचार्ज का इजाफा किया जाए। 7 रुपये यूनिट पहले ही बिजली महंगी की जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। अब जो घरेलू सार्फिन है वो बेचारे क्या करें, जिसके यहाँ एक बल्ब है, एक टीवी है, एक पंखा है, उसका बिल अब हज़ारों रुपए में आता है। अब आप खुद सोचिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और अभी एक दिन पहले कौमी असम्बली ने जो है वो बजट, जो मिनी बजट है वो पास किया है, लेकिन IMF है कि उसकी शराइत ख़त्म ही होने को नहीं आ रही। दूसरी जानब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने फ़ॉरेन ऑफिस यानी दफ्तर ख़ारजा को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के नतीजे में फ़ॉरेन ऑफिस पर जोर दिया गया है कि फ़ॉरेन ऑफिस फौरी तौर पर तमाम बैरून ममालिक जितने भी पाकिस्तानी सफारत खाने या मिशन या काउंसलेट जो भी हैं उनके अखराजात में 15% कमी की जाए, यानी कटौती का ऐलान किया है। ये ऑस्टेरिटी ड्राइव का ये हिस्सा है, यानी सादगी अपनाने का। ये दूसरी तरफ आप देखें तो वज़रा और स्पेशल एडवाइज़र की फ़ौज ज़फ़र मौज जिसे हम कह सकते हैं, यानी तकरीबन 85 या 87 के करीब वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं वो सरकारी ख़जाने पर बोझ हैं। कहा यह जाता है कि जनाब ये ऑनररी बेसिस पर काम कर रहे हैं, ये तनख्वाह नहीं ले रहे। लेकिन हुजूर तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली का बिल इनसे नहीं वसूल किया जाता, यह हुकूमत पाकिस्तान देती है। टेलीफोन के बिल हुकूमत पाकिस्तान देती है, पेट्रोल हुकूमत पाकिस्तान देती है। तो तनख्वाह बेशक मुझे भी आप तनख्वाह ना दें, ये सारी मराहत दे दें तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव। अब सूरत हाल ये है कि ये जो IMF का जो मामला है, आप यकीन कीजिए कि हर आने वाले दिन IMF की शराइत में इजाफा हो रहा है। और IMF को पता है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान से दो चार है, सियासी इंतशार है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। दबा लो जितना दबा सकते हो हुकूमत पाकिस्तान को, मनवा लो अपनी तमाम शराइत, क्योंकि इस वक्त हुकूमत या रियासत पाकिस्तान लिटरली घुटनों के बल गिर कर मांग रही है IMF से। ये सूरत हाल है हमारी। बात करते हैं जनाब इनकलाबी रहनुमाओं की। आपको पता है कि जेल भरो तहरीक, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक तहरीक मुझे याद है, जेल भरो की तहरीक जो है वो MRD की तहरीक थी ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में। और मुझे मालूम है कि किस तरह लोग गिरफ्तारियाँ देते थे, लीडर साहिबान गिरफ्तारियाँ देते थे। एक तरफ दूसरे हमारे इनकलाबी रहनुमा हैं जो ची गुवेरा और नेल्सन मंडेला और माओ ज़ेडुंग और दुनिया के तमाम इनकलाबी लीडर्स की मिसालें देते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दो, लेकिन खुद अदालत में जाते हैं ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी या अबूरी ज़मानत हासिल करने के लिए ऐन उस दिन या उससे एक दिन पहले, जबकि उन्हीं की जमात ने पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। ये कैसे इनकलाबी रहनुमा है, एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, दूसरी जानब जमानतें करवा रहे हैं। अगर आपने जेल भरना है तो लीडर्स शुड लीड,
سب سے پہلے عمران خان گرفتاری دیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ انہیں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، سزائے موت دی جا رہی ہے۔ دیکھا ہے کس طرح سوٹڈ بوٹڈ ہیڈ ہائی وہ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بے نظیر کو دیکھیں، وہ جیل میں اپنے قید شوہر آصف علی زرداری کو ملنے جا رہی ہیں۔ ایک بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، بازو پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک کو انگلی سے لگایا ہوا ہے۔ تو لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ جیلوں سے نہیں گھبراتے، وہ پھانسی کے تختوں سے نہیں گھبراتے، پھانسی کے پھندوں سے نہیں گھبراتے، وہ گولی سے نہیں ڈرتے، وہ عدالتوں میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ میری ٹانگ کو ایک جھٹکا اور لگ گیا تو جج صاحب میں 3 مہینے مزید نہیں اٹھ پاؤں گا۔ ایسے نہیں ہوتے لیڈر، وہ کہتے ہیں جج صاحب میں حاضر ہوں، کرو ضمانت میری منسوخ۔ وہ عدالت جانے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر شور نہیں کرتے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پہنچو لاہور ہائی کورٹ میں، پہنچو حصار میں لے لو مجھے۔ ایسے نہیں ہوتے، لیڈر شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہے، آپ یقین کیجئے ٹکا خان جیسے شخص کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹکا خان جنرل آرمی چیف رہ چکے ہیں، پیپل پارٹی کے رہنما تھے مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور بہت سے لوگ ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تحریکوں میں یہ لیڈر گھبراتے نہیں۔ بے نظیر بھٹو کی میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں، یہ سانحہ کارساز جس دن وہ بیرون ملک سے واپس آئی تھی کراچی میں 2007 17 یا 18 اکتوبر کی بات ہے، آپ کے علم ہے تقریباً کچھ 250 کے قریب افراد اس میں شہید ہو گئے تھے جب ایک بم دھماکہ ہوا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد بے نظیر بھٹو ان زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال میں موجود تھیں۔ اگلے دن ان لوگوں کے گھروں میں تعزیت کے لیے حاضر ہوئی جو اس حادثے میں سانحے میں شہید ہو گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، پھر بھی لیاقت باغ میں وہ گئیں اور انہوں نے جلسہ کیا۔ ان کو منع کیا جاتا رہا کہ آپ لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کر دیں، انہوں نے کہا نہیں۔ ایسے ہوتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں انقلابی۔ اور دوسری جانب میں یہ بھی بتا دوں معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے میرے نون لیگ کے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کو جب جیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے۔ اب چاہیے میاں نواز شریف آئیں پاکستان میں، جیل جانا ہے جائیں، پہلے بھی گئے تھے جیل۔ اب تو کہتے ہیں مردوں نہیں عورتوں کے لیے بھی بنی ہے، اب تو مرد ہیں، پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے رہنما ہیں، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ دے قربانی اس قوم کے لیے، آئیں پاکستان میں واپس، کریں مقابلہ، سٹریٹ کا مقابلہ سٹریٹ پاور سے کریں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز یہ چاہتے ہیں کہ عوام، لوگوں کے بچے سڑکوں پر مریں، معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک۔ ہوتا رہا ہے ماضی میں، تحریکوں میں یہی ہوتا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں عمران خان کی جتنی بھی 2 دھرنے تحریکیں چلی ہیں، اس میں غریب کا بچہ مارا گیا کسی حادثے کے نتیجے میں ہی صحیح، کوئی کھمبے سے نیچے گر گیا ہے، کوئی پل سے نیچے گر گیا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے گر گیا ہے، مطلب غریب مارے گئے ہیں۔ کسی رہنما کو کوئی چوٹ آئی ہے، 1-2 چھرے لگے ہیں عمران خان کو، وہ 4 مہینے سے بستر سے ہی نہیں اٹھ رہے۔ ان کا پلستر ہے کہ وہ کل مریم نواز نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کا پلستر ہے کہ پشاور کی BRT ہے، وہ اتر ہی نہیں رہا۔ ایک کل کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جی کہ امید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے عمران خان کا پلستر اتر جائے گا۔ اب طرح طرح کے لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نکلیں باہر، آئیں، گرفتاری دیں لاہور میں، چیئرنگ کراس پر دیں، جدھر آپ کا دل کرے وہاں پر گرفتاری دیں، پھر دیکھتے ہیں PTI کے لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ یہ کیا ہوا؟ خود آپ گھر میں آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلی یوٹیوبر کی طرح، جس طرح ہم لوگ خطاب کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی ویڈیو بنا کر لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی گپ شپ کرتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ٹریڈ مل پر آپ رننگ کرتے ہیں، اور باہر آتے وقت آپ پلستر تو نہیں ہے، وہ جو بھی ایک فلاسک سا ہے وہ ٹانگوں پہ چڑھا لیتے ہیں۔ ایسا مت کریں۔ اب قوم سمجھدار ہو گئی ہے، قوم کو اب سوشل میڈیا نے بہت آگاہی دے دی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو چے گوارا اور نیلسن مینڈیلا سے تشبیہ دینے سے گریز کریں۔ نہ آپ نیلسن مینڈیلا ہیں، نہ چے گوارا ہیں، نہ آپ ماؤ زے تونگ ہیں، نہ کوئی اور انقلابی لیڈر ہیں۔ آپ
جیل تو دور کی بات، چھپکلی سے آپ ڈرتے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں نے کہی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بات کہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو اپنے پیٹ میں 2-2 3-3 گولیاں لے کر پھر رہے ہیں، جن میں حامد میر کا نام سر فہرست ہے، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں بم دھماکوں میں جن کی ٹانگیں اڑ گئی ہیں، لیکن وہ آج بھی کوئی جلوس ہو سب سے آگے وہ ہوتے ہیں، ویل چیئر پر سب سے آگے وہ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جذبہ، اس کو کہتے ہیں انقلابی پن. لیکن افسوس ہمارے ہاں جو لیڈر حضرات ہیں وہ نہیں کرتے جو دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دو، نکلو باہر، موت سے ڈرنا چھوڑ دو، اور خود بنکر میں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.